امریکنس کے اوپر ایک بام گرایا تھا، پہلے اس کا ذکر کر دیں. یہاں پہ امریکی بیچارے ریلیز نکال رہے ہیں کہ ہمیں کوئی بادشاہ نہیں چاہیے، نو کنگز ریلیز. اور یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اچانک رات کے کوئی 9-10 بجے کے قریب صدر ٹرمپ ایک سوشل میڈیا پہ جا کر پوسٹ ڈالتے ہیں، اتنی بڑی ٹروتھ سوشل پہ، جس میں وہ جو موجودہ پوپ ہیں، پوپ لیو the 14th، ان کے خلاف بہت ساری باتیں کرتے ہیں. وہ ان کو پسند نہیں کرتے، ان کا کہنا ہے کہ ہی از ناٹ کنزرویٹو انف، اور وہ بہت لیفٹ لیننگ ہیں، اور وہ جو ہے کرائم پہ ان کی جو جسے کہتے ہیں پکڑ ہے وہ بہت کمزور ہے. کس طرح ان کی کمزور ہے پکڑ، وہ کون سی حکومت چلاتے ہیں، یہ اس کا انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا. وہ کیونکہ جو موجودہ پوپ ہے بہت مخالف ہیں جنگوں کے، اور جو صورتحال اس وقت دنیا میں چل رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ صدر ٹرمپ کو بالکل پسند نہیں ہے کہ کوئی ان کی جو نقطہ نظر ہے اس کے خلاف کوئی بات بھی کرے. اس کے بعد جو اس سے بڑا مسئلہ ہوا وہ یہ ہوا کہ انہوں نے ایک اے آئی جنریٹڈ اپنی ہی تصویر جو ہے ایک پینٹنگ کی صورت میں جو بڑی رینیسانس سٹائل میں بنی ہوئی تھی اس کو جو ہے اپلوڈ کر دیا، جس میں بظاہر ایسے لگتا ہے جیسے انہوں نے خود کو جو ہے وہ کرائسٹ کی جگہ ڈپکٹ کیا ہے، نعوذ باللہ. اور وہ جو ہیں کسی کو جو ہے وہ ہاتھ رکھ رہے ہیں کسی مریض کے سر پہ جو کہ بے ہوش پڑا ہوا ہے. اس پر تو جیسے آپ سمجھیں کہ امریکہ جیسے کہتے ہیں نا لاسٹ اٹ. تو یہاں پر ایک قیامت برپا رہی پوری رات، اور ہر طرف سے زیادہ تر جگہوں سے اسے کنڈیم کیا گیا، سوائے اس کے جو بہت ہی چھوٹا حلقہ ہے جو کہ صدر ٹرمپ کو اگر وہ کہہ دیں، دعویٰ کر دیں کسی قسم کا نعوذ باللہ تو نبوت وغیرہ کا، تو وہ بھی مان جائیں گے، وہ والی کیٹیگری ہے. لیکن اس کے علاوہ جو سین لوگ ہیں، جتنے بھی لوگوں نے اس کی بہت زیادہ اس کو کنڈیم کیا، اس پوسٹ کو یہ انہوں نے لگائی تھی، اور اس سے زیادہ اس تصویر کے بارے میں بات کی گئی. اور مزے کا خیز بات یہ ہے کہ جب تھوڑی دیر پہلے ابھی کسی رپورٹر نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے، تو انہوں نے کہا کیا کیا ہے میں نے کیا کیا ہے، میں تو سمجھا تھا کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں اور میں ریڈ کرسنٹ کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہا ہوں، اور جو ہے مریضوں کی خدمت کر رہا ہوں. تو اب کیا ہی کہا جا سکتا ہے اس بارے میں، اب وہ جانے اور ان کی عجیب و غریب منطق جانے. خیر آگے چلتے ہیں کہ مڈل ایسٹ کی کیا صورتحال ہے. سچویشن بالکل اچھی نہیں ہے. ہم تو ہر دفعہ کہتے ہیں کل شاید آئیں تو کوئی بہتر نیوز ہو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے، کہ انفارچونیٹلی سچویشن از لائک اسٹل اٹس آل اپ ان دی ایئر اینڈ اٹس ناٹ گیٹنگ اینی بیٹر انفارچونیٹلی. اسٹریٹ آف ہرمز کا جو ٹائم تھا اس کو ٹیک اوور کرنے کا، بلاکیڈ کے اوپر بلاکیڈ اور جواب میں بلاکیڈ، اب آپ خود سمجھیں کہ یہ کیا ہے. تو اس کو جو ہے امپلیمنٹ کرنے کا، ایگزیکیوٹ کرنے کا ٹائم صبح 10 بجے ایسٹرن ٹائم تھا، جو بہت وقت ہوا گزر چکا ہے، اور ابھی تک کوئی ایسی اطلاعات نہیں ہے میجر کسی کانفرنٹیشن وغیرہ کی. لیکن ظاہر ہے کہ اگر وہاں پر کچھ ہوگا تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. اس کی ڈیٹیلز پہ ہم بعد میں آتے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ کافی ساری اور چیزیں جڑی ہوئی ہیں، اور امریکہ کا ایک ماضی بھی ہے جو اس سے جڑا ہوا ہے، جس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے. لیکن میڈیشن کی طرف چلتے ہیں. صدر ٹرمپ نے اچانک تھوڑی دیر پہلے یہ بھی کہا کہ ان کو ایران سے فون آیا ہے، اینڈ دا رائٹ پیپل ہیو کالڈ ہم، جو کہ ان سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، جو ڈیل پر جو ہے راضی ہیں. وہ ڈیل جس میں ایران کے پاس کوئی کیپیسٹی نہیں ہوگی یورینیم کی افزودگی کی، وہ تمام تر جو افزودہ یورینیم کا اسٹاک پائل ہے وہ بھی کسی تیسری پارٹی کو ہوا کے حوالے کر دے گا. اور یہ جنگ انہوں نے کہا کہ تب دیکھیں بند ہو سکتی ہے جب یہ سب ہو جائے گا. اب اس میں ایک اور مزے کا خیز پہلو یہ ہے کہ جو صدر اوباما نے ڈیل کی تھی اس میں کافی ساری یہ چیزیں آلریڈی کور ہو چکی تھی، اور صدر ٹرمپ نے سب سے پہلے آتے ہی اس ڈیل کو کینسل کیا تھا، کیونکہ ظاہر ہے وہ کسی قسم کا کریڈٹ کسی بھی پرانے صدر کو نہیں دینا چاہتے. ان کا بس چلے تو وہ تاریخ ہی بدل دیں امریکہ کی 250 سالہ. تو یہ حالات تو ان کے چل رہے ہیں. اب پاکستان کہہ رہا ہے بار بار کہ میڈیشن کے راستے بند نہیں ہوئے، بیک چینلز جو ہیں وہ پوری طرح سے کام کر رہے ہیں. ترکی، ایجپٹ، چائنا، اس کے شاید رشیا بھی کسی حد تک اس تمام معاملے میں شامل ہیں، اور پاکستان ابھی تک ایک لیڈنگ پوزیشن میں نظر آ رہا ہے، اس کو میانڈر کرتا ہوا، اس قدر جو معاملات اور مشکل ہے اس میں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہوا. اور بہت لوگ کہہ رہے تھے کہ اسلام آباد ٹاکس ایک
رैंप ऑफ साबित होंगी सदर ट्रंप के लिए, हो सकता है probably हों भी, क्योंकि अगर हम देखें कि जो ईरानी वफ़द था उन्होंने एक पॉजिटिव पॉइंट पे ये चीज़ें ला के ख़त्म की थी, जबकि जेडी वांस जो थे नायब सदर अमेरिका के, उन्होंने दरवाज़ा थोड़ा सा खुला ज़रूर रखा था, लेकिन बातें अब तो खुल के सामने आ रही हैं कि उनको नेतन्याहू का फ़ोन भी किया था. मैंने तो आपसे कल ही जिक्र किया था बेस्ड ऑन अनदर पब्लिकेशन जो कि इंडिया ने छापी थी, लेकिन अब तो अमेरिका में ये बात सामने आ गई है. बहरहाल ये सब कुछ जारी है. इस दरमियान में पाकिस्तान के दस्ते सऊदी अरब में भी मौजूद हैं. एक उधम मचा हुआ है सोशल मीडिया पे. यूएई के कुछ गैर सरकारी लोग और इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो पाकिस्तान को बड़ा तनकीद का निशाना बना रहे हैं, और वो सब कुछ अरबी में लिखते रहते हैं. और फिर हमने देखा कि सऊदी अरब के बहुत से लोग उसका जवाब दे रहे हैं. तो पाकिस्तानियों जो हैं वो एक आप समझे टेनिस का मैच देख रहे हैं, यूं 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 गर्दन घुमाते रहते हैं, फिर उस ट्रांसलेशन पे जाके क्लिक करते हैं, वरना समझ नहीं आती कि इसको बुरा भला कहना है या इसके नीचे आमीन लिखना है. तो लोग परेशान हैं क्योंकि अरबी हमें समझ नहीं आती. तो बहरहाल ये भी एक बड़ी अजीब व गरीब सिचुएशन चल रही है सोशल मीडिया पे. तो आपको पता है एक अजीब घमसान का रन पड़ा रहता है. वहाँ पे एक रिपोर्टर हैं, उनके कपड़ों पे तनकीद 3 दिन ख़त्म नहीं हुई. तो पाकिस्तानी तो पता नहीं कौन सी दुनिया में रहना चाहते हैं. एक ख़ास तबका, सब पाकिस्तानी नहीं, कुछ पाकिस्तानी जो बहुत ही नाखुश थे इस तमाम सूरत हाल से, वो चाहते हैं कि कोई ना कोई सिरा निकला रहे जिसको हम बतंगड़ बनाते रहे. अनफॉर्चुनेटली इट इज़ ऑल फिल्थ. क्योंकि अगर आप किसी की सहाफ़ती जो है क्रेडिबिलिटी के ऊपर बात करते हैं, सवाल उठाते हैं, काम पर बात करते हैं, तो इसका कोई तुक सर पैर समझ आता है. लेकिन किसी की कमीज़ छोटी है, किसी का जो है पजामा जो है वो इतना ऊंचा इतना लंबा है, बाल ऐसे हैं, रंग ऐसा है, ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसे इतने बड़े मामले के सामने ला के खड़ा कर दिया जाए. बहरहाल ये एक अफसोसनाक बात है. अब मैं चलूँगी वापस उस तरफ जहाँ पर ब्लॉकेड की बारी है. अब अमेरिका अगर वहाँ पर चला गया है तो अब इसके पास ऑप्शंस क्या हैं. अभी वहां से चाइना की शिप भी गुजरनी है, पाकिस्तान की शिप्स तो कल ही गुजरे, इंडिया का भी शिप गुजरा है, वहां से वेसल गुजरी है. तो अब इनके पास क्या ऑप्शंस हैं? इनके पास जो माहिरीन समझते हैं वो इनके पास 4 ऑप्शंस हैं. ये कि अगर ये वहां पे, जैसे कि सदर ट्रंप ने कहा कि वहां पे कोई जहाज नहीं गुजरेगा इनकी मर्जी के बगैर, और कोई जहाज टोल नहीं देगा ईरान को, और अगर देगा तो के बाद क्या है? तो के बाद हैं 4 ऑप्शंस. एक, वर्बल वार्निंग दी जाएगी अमेरिकन नेवी के जो वहाँ पर मौजूद हैं, जो तैनात हैं लोग, उनकी जानिब से. या दूसरा सेकंड ऑप्शन क्या है कि वो बोर्ड कर जाएं, चढ़ जाएं उस शिप पे और उस वेसल का कंट्रोल संभाल लें. अब आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रे एरियाज में बढ़ते जा रहे हैं. फिर तीसरी ऑप्शन ये कि वार्निंग शॉट्स जो हैं वो दिए जाएं. अब यहाँ से एस्केलेशन भी हो सकती है. और चौथा ये कि बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन है, जो कि मेरा नहीं ख्याल ऐसा होगा, कि उस जहाज को डबो दिया जाए. तो ये इनके पास 4 अजीबोगरीब ऑप्शंस हैं जिनका मैं आपसे जिक्र कर रही हूँ. और ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने पहले कभी ऐसा नहीं किया. इसके लिए अगर आपको थोड़ा सा रिवाइंड करनी पड़ेगी, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा अमेरिका की तारीख में. 1962 अक्टूबर, जिसे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी कहते हैं, वो एक अहम एक इवेंट है जो हुआ था, जो JFK जो हैं उनके ज़माने में, जो कैनेडी सदर थे अमेरिका के. तो ऐसे ही इनकी थन गई थी सोवियत के साथ, और इन्होंने क्यूबा को बिल्कुल जो है कट ऑफ किए रखा था बहुत लंबे अरसे तक. उस वक्त इन्होंने ब्लॉकेड का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि ये एक वॉर क्राइम और उसकी तरफ बढ़ता है. इंटरनेशनल जो वाटर है और सीज़ हैं उनकी खिलाफ वर्जी है इस किस्म की ब्लॉकेड करना. तो क्वारंटीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था अमेरिका ने. लेकिन हुआ क्या था? हुआ ये था कि सोवियत का ये कहना था कि इटली, यूके और तुर्की की सरहदों पर न्यूक्लियर मिसाइल्स जो हैं उन्हें तैनात किया गया, डिप्लॉय किया गया, जिसके जवाब में सोवियत ने उस वक्त क्यूबा में अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स जो हैं वो लाके खड़े कर दिए थे. तो अब आपको पता है कि इंग्लैंड से बहुत दूर है, फिर भी रशिया जाहिर है जो है तुर्की और इटली से करीब है, लेकिन क्यूबा जितना करीब है अमेरिका के, उन मुल्कों में से बहुत एक आध मुल्क है जो इतना करीब है रशिया के जियोग्राफिकली. तो उसको ख़त्म करने के लिए, उसको पीछे धकेलने के लिए इन्होंने पूरा इंसर्कल कर दिया था क्यूबा को, तकरीबन बंद कर दिया था. वहाँ पे गुजरगाह जो थी वो तमाम की तमाम करेबियन. तो ये एक अहम चीज़ है. लेकिन हुआ क्या? हुआ यही था कि 27 अक्टूबर को फाइनली इनको बैठना पड़ा सोवियत के साथ,
اور انہوں نے یہی مانا کہ ہم اپنے جو ہیں یہ نیوکلیر میزائل اٹلی سے اور ترکی سے ہٹا دیں گے، جو کہ ڈائریکٹ، کیونکہ ان کی زد جو ہے رشیا پر جاتی ہے، اور رشیا نے اس کے جواب میں پھر کیوبا سے ودرا کر لی تھی اپنی ڈپلائمنٹ. تو آخر میں ہوا کیا تھا؟ مذاکرات. تو ٹیبل پر تو آنا ہی پڑتا ہے. تو اب یہ دل لگی صدر ٹرمپ کر رہے ہیں، مگر مسئلہ یہ کہ صدر ٹرمپ نے صرف یہ ایک عجیب و غریب حرکت نہیں کی نا. جے ایف کے نام پہ تو شاید ایک دو اور ایسے کوئی معاملات ہوں گے جن پہ بات کی جا سکتی ہے، لیکن یہ تو تواتر سے ایک عجیب و غریب ان کا طریقہ کار ہے سیاست کرنے کا، جو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ یہاں بھی بنتا ہے دنیا بھر میں، اور کئی بار تو مذاق کا نشانہ بھی بنتا ہے. اب جیسے جو کل رات کو انہوں نے حرکتیں کی، وہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے. بہت سے لوگ اسے کہتے ہیں کہ بالکل ایک سیکریلیجس قسم کی حرکت کی ہے انہوں نے، اور they have some that statement has some merit to it. اور اس کے بعد وہ مکر بھی گئے ہیں. تو بہرحال یہ سچویشن ہے، اور اب تک جو نافذ العمل ہونا تھا صدر ٹرمپ کے احکامات کو وہ ہو چکے ہیں، اور اب پرشین گلف میں کیا ہوتا ہے اگلے چند گھنٹوں میں سمجھ آ جائے گا، کیونکہ کب تک شپ جو ہیں وہاں پہ رکے رہیں گے. وہاں پہ کل بھی کوئی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ 34 کے قریب شپ گزرے ہیں، جبکہ بلومبرگ رپورٹ کر رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے. دوسری طرف مارکیٹس وہی جھولے لے رہی ہیں. تیل کی پرائس پھر جو ہے دھڑلے سے $100 پر بیرل کو کراس کر گئی ہوئی ہے. تو سچویشن دوبارہ سے خراب ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ پاکستان جو یہ کہہ رہا ہے بار بار کہ نہیں مذاکرات ختم نہیں ہوئے، یہ ایک اور راؤنڈ ہونے والا ہے 21 سے پہلے، اس میں کچھ سنجیدگی کا مظاہرہ کرے امریکہ اور ایران دونوں، تاکہ معاملات جو ہیں وہ بہتر طریقے سے حل ہو سکیں. میں اپنا ویلاگ یہیں ختم کروں گی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک اور شیئر ضرور کریں.